إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سورۃ البقرہ کی آیت 5ویں آیت، اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو متقین ہیں اور جن کی 6 صفات پچھلی 2 آیات میں گزری، ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ اس حوالے سے کافی تفصیل سے ہم یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ یہ 2 اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت کے اوپر ہیں اور جو ان کے رب کی طرف سے ان کو عطا کی گئی ہے، اور دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور فلاح کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ کامیابی دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی ہے، لیکن زیادہ اعتبار آخرت کا ہے۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو گویا کہ ان کو دنیا میں کہا کہ دنیا میں یہ ہدایت پر ہیں اور آخرت میں یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس آیت کو سمجھنے کا، اگرچہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ فلاح میں دنیا اور آخرت دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ جو سورت کے شروع سے لے کے یہاں تک کہ 5 جو آیات ہیں یا جو 4 آیات ہیں، یہ ایک یہاں پر موضوع ختم ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ابتدا میں پہلے ان 5 آیات میں اہل ایمان کی صفات بیان کی کہ ایمان والے یہ ہیں۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں سے شروع ہوئی اور ختم یہاں پر ہو رہی ہے واولئک هم المفلحون پہ۔ اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں ان میں ایک گروہ ایمان والوں کا ہے، ان کے حوالے سے یہ گفتگو ہوئی 5 آیات میں۔ اس کے بعد جو آنے والی آیات ہیں ان میں اہل کفر کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر منافقین کا تذکرہ آئے گا۔ اس چیز کو ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے بات کو کس طرح سے خلاصہ بیان کیا ہے، صرف چند لائنوں میں پوری بات کو سمیٹا ہے۔ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ ھدی للمتقین سے، کہ یہ قرآن جو ہے ذالک الکتاب سے شروع ہو رہی ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے، کس کے لیے ہے؟ جو متقین ہے۔ متقین کون ہے؟ جن کے اندر وہ صفات ہیں جو 2 آیات میں جن کا تذکرہ کیا گیا۔ جو ان صفات کو حاصل کریں گے وہ ان کو کیا ملے گا؟ ان کو ہدایت ملے گی اور ان کو فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ کیسے بات؟ یعنی گویا کہ ایک طرح سے دائرہ ہے جو پورا ہوتا ہے۔ بات ہدایت سے شروع ہوئی اور ختم بھی ہدایت پر ہوئی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آخرت میں وہ فلاح پائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن آخرت زیادہ واضح ہے یہاں۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے کہ ایک ہی گویا کہ بات کو کرنے کے مختلف اس کے طریقے ہیں، مختلف اس کی باتیں ہیں، نتیجہ سب کا ایک ہی ہے۔ ہدایت سے شروع ہوئی بات اور ختم بھی ہدایت پر ہی ہو رہی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر بات کو صرف سمجھنے کے لیے اگر ہم کہیں کہ نمبر 6 ہے، 6 کا جو عدد ہے، اگر میں کہوں 5 + 1 تو کیا ہے؟ 6۔ 5 + 1 کیا ہے؟ 6۔ 4 + 2 اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ وہ بھی 6 آئے گا۔ 3 + 3 کہیں گے تب بھی 6 ہے۔ 2 + 2 + 2 کریں گے تب بھی 6 ہے۔ تو یعنی چیز ایک ہی، اس کو کرنے کے مختلف طریقے ہیں، یعنی یہ ایک طرح کی ایکویشن ہے۔ یہاں پر بھی یہی چیز ہے، ہدایت اس کی ایکویشن، اگر اس کو یعنی میتھ کی زبان میں ہم ذکر کریں، ہدایت = کیا ہے؟ تقوی۔ پہلی ایکویشن میں کیا آ رہی ہے کہ ہدایت ملے گی کن کو؟ متقین کو۔ متقی ہوگا تو ہدایت یافتہ ہوگا، دونوں ایک طرح سے ایکول ہیں۔ پھر متقین کون ہے؟ دوسری ایکویشن کیا آ رہی ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو رزق دیا گیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو پچھلے انبیاء پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ دوسری ایکویشن ہوگی۔ یہ جو 6 چیزیں ہیں وہ اس کو اسی طرح سمجھ لیں، 2 + 2 + 2 کر لیں، وہ بھی 6 ہے، اور 5 + 1 بھی 6 ہی ہے۔
تو یہ 6 چیزیں، ان کو اگر آپ اکٹھا کریں گے تو نتیجہ کیا آئے گا؟ نتیجہ وہی پہلی کویشن متقین، اور اس سے پہلے ہدایت، اور پھر آخر میں پھر کہا کہ جو ان 6 چیزوں پر عمل کریں گے یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو وہی چیز یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بات کو بہترین انداز سے بیان کیا ہے، ہدایت سے شروع کر کے اس کی نتیجہ بتایا، اس کے طریقے بتائے، اور پھر آخر میں کہا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ اور یہ جو 5 آیات ہیں ان میں دیکھ لیجئے کہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ اگر ہم صرف ان 5 آیات پر عمل کر لیں تو جس کو ہم کہتے ہیں بیڑا پار ہو گیا، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ صرف ان 5 آیات کو اگر ہم لے لیں، پوری زندگی کا اس میں خلاصہ موجود ہے۔ قرآن کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، یہ پورے زندگی کا ضابطہ حیات ہے پورا۔ یہ ضابطہ حیات کیا ہے؟ وہ ان 5 آیات میں بیان ہو گیا، مکمل دین کا خلاصہ آ گیا ان میں۔ کیسے کہ اس میں کیا کہا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پہلی بات۔ دوسری بات، متقی بننا ہے تو کیا کرو؟ غیب پر ایمان لاؤ، نمازوں کو قائم کرو، جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، اور باقی جو باتیں آئی ہیں ان پر عمل کرو، آخرت پر یقین کرو، جو نبی کے مسلم مناظر کیا گیا اس پر ایمان لاؤ۔ یہ چیزیں ہیں، اور یہ کر لو گے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی کامیاب ہو، فلاح پانے والے ہو، آخرت میں بھی فلاح پانے والے ہو۔ یہی تو زندگی کا خلاصہ ہے، اور کیا ہے؟ ہمارے جو بھی معاملات ہیں سارے اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہی ان چیزوں پر اگر ہم عمل کر لیں، متقی اگر بن گئے۔ متقی بھی کیا ہے؟ جس کا ہم نے شروع میں تذکر کیا تھا، متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرتا ہے اور اللہ کی جو منع کردہ چیزیں ہیں ان سے دور رہتا ہے، وہ متقی ہے۔ ایک اور انداز سے متقی کون ہے؟ جس کے اندر یہ صفات ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں عمل بھی ہے، اس میں قول بھی ہے، اس میں فعل بھی ہے، جو 6 صفات ہیں۔ تو ساری چیزیں اس میں آ گئیں، دین کا خلاصہ آ گیا۔ ان چیزوں پر عمل کر لو، آخرت پر یقین بھی ہے، ان چیزوں پر عمل کر لو، دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، تمہاری زندگی کے لیے ایک پورا ضابطہ حیات تمہیں مل گیا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ عظیم آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور یہ ان آیات کا خلاصہ ہے۔ اس میں یہ جو ہم آیت پڑھے ہیں، آیت نمبر 5 جو ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس کا پچھلی آیات سے تعلق اور پورے بات کا کس طرح سے تعلق ہے وہ ہم نے ابھی سمجھ لیا۔ اور اس آیت میں عملی پہلو کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ اس آیت میں ڈائریکٹ کوئی عملی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ اس آیت میں نتیجہ ہے جو پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا۔ اگر ان چیزوں کو تم اپناؤ گے تو ملے گا کیا؟ یہ 2 چیزیں ملیں گی، 2 انعامات ملیں گے، ایک یہ کہ تم ہدایت پر ہوگے، دوسرا انعام یہ ملے گا کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو اس آیت پر عمل کرنا، اس میں عملی پہلو اس آیت کا کیا ہے؟ پچھلی آیت پر عمل کرو، پچھلی آیت میں جو گزر چکے ہیں چیزیں ان پر عمل کرو، ان کو اپنی زندگی کا میں لے کر آؤ، تو اس آیت پر بھی عمل ہو جائے گا، یہ تمہیں اس کا نتیجہ ملے گا۔ اور جیسا کہ پچھلے درس کے اختتام پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان آیات میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی عظمت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس ایک آیت پر غور کر لیں جو یہ ہماری ہے، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کس مختلف انداز سے اس چیز کو ظاہر کیا ہے کہ یہ جو چیزیں جو پیچھے گزر چکی ہیں ان کو کرنا کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے۔ کہ 2 دفعہ اولئکا کا آیا، وہ کا لفظ آیا، حالانکہ چیز قریب ہے، پھر علی کے ساتھ پھر من ربہم کہا، پھر المفلحون کہا، پھر ہم المفلحون کہا۔ وہ ساری چیزیں تفصیل سے ہم کل ذکر کر چکے ہیں۔ مقصود کیا ہے کہ کس اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح انداز میں کہا ہے کہ یہ لوگ کتنے عظیم لوگ ہیں، یہ چیزیں جو پچھلی آیات میں گزری ہیں ان پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے یہ بات کو ہمیں سمجھایا ہے، مختلف طریقوں سے اس کو تاکید کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر بغیر تاکید کے بھی کوئی بات ذکر کریں تو وہ اس سے بڑی اور اس سے عظمت والی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ اتنی تاکید کے ساتھ کسی چیز کو ذکر کریں تو اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ کتنی اہم اور کتنی ضروری ہیں۔ ایک اور بات انہی 5 آیات کے حوالے سے کہ بعض روایات میں ان 5 آیات کی خصوصیات وغیرہ کا تذکرہ آتا ہے، اور خاص طور پر بعض روایات میں آتا ہے کہ ان آیات کو پڑھ کر دم کرنے کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن صحیح روایت اس بارے میں کوئی نہیں ہے۔ سند کے اعتبار سے کوئی صحیح روایت، کوئی صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ بعض صحابہ کرام اور تابعین سے اس قسم کی چیزیں منقول ہیں کہ جب وہ کسی بیمار پر دم کیا کرتے تھے تو اس میں جن چیزوں کا پڑھا کرتے تھے اس میں سے ایک یہ تھا کہ ان 5 آیات کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ یہ سنت ہے ان آیات کو پڑھ کر دم کرنا یا دم میں ان آیات کو شمار کرنا، سنت تو اس کو ہم نہیں کہیں گے، لیکن اس میں عمل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ایسے کام کرنے میں۔ اور ویسے بھی بات اگر آئی ہے اس حوالے سے تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن جو ہے وہ پورا کا پورا شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ کتاب جو تمہارے پر نازل کی گئی ہے یہ شفا ہے، تو یہ پوری کی پوری شفا ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ ناس تک اس کی ہر آیت اور ہر لفظ اس کا وہ شفا ہی ہے انشاءاللہ۔ قرآن کے کسی حصے کو پڑھ کر کسی شخص پر دم کیا جائے، کسی بیمار پر، کسی ایسے شخص پر جس کو ضرورت ہو، کسی بھی حصے سے دم کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ مخصوص کر دینا کہ بھی اگر یہ ایسے کریں گے اور یا اتنی دفعہ دم کریں گے تو فلاں بیماری سے ملے گا اور فلاں چیز سے شفا ملے گی، یا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ البتہ کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ کسی بھی بیماری کے لیے کہ فلاں بیماری کا علاج یہ ہے کہ آپ وہ صورت پڑھ لیں، یا اس چیز کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس صورت کو پڑھ لیں، اس کو سنت سمجھ کے کرنا وہ تو غلط ہے، لیکن ویسے کسی بھی چیز کو پڑھ لیں وہ پورا کا پورا شفا ہی شفا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بھی تذکرہ کیا کہ یہ پہلی 5 آیات اس میں پہلے ایک گروہ کا ذکر ہے جو ایمان والے ہیں، اب دوسرا گروہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کے برعکس جو کفر والے ہیں۔ تو فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ فرمایا یقیناً ان الذین کفروا، یہ ان یہ تاکید کے لیے یہ حرف آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً، یقیناً یا بلا شبہ یا بلا شک، کوئی شک نہیں، اس قسم کے الفاظ اس کے ترجمے میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ مقصود کیا ہے کہ یہ جو حرف ہے ان، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کے لیے آپ کوئی بھی لفظ اپنی زبان میں بول لیں، یقیناً کہیں، بلا شبہ کہیں، بلا شک کہیں، اس قسم کے الفاظ۔ تو فرمائے ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر، انذرتہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ اس کا مختصراً اس آیت کا ترجمہ اور اس کے الفاظ کے معنی ہیں۔ اس میں دیکھیے ان، اس کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ یہ حرف ہے اور یہ تاکید کے لیے آتا ہے، کسی بھی چیز کو تاکید کرنے کسی کی چیز کی تاکید کرنے کے لیے۔ ان الذین، اس کے بعد فرمایا الذین، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے لفظ الذین، اس میں موصول ہے، معنی ہے کہ جو، یقیناً یعنی وہ لوگ یا جو۔ الذین کفروا، اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ کفروا، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کفروا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی اور جمع کا صیغہ ہے، فعل ماضی میں جمع کا صیغہ، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اور کفرا جو اس میں جو فعل ہے یا جو حرف ہے، سوری اس کے جو الفاظ ہیں، الذین کفروا، کاف فا را، یہ جو الفاظ ہیں کفر یا کفر، اس کے بنیادی لغوی معنی کیا ہیں؟ لفظ کفرا کا کاف فا اور را کے سے جو الفاظ آتے ہیں، بنیادی معنی اس کا ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپنا، کسی چیز کو ڈھانپنا یا چھپانا یا اس کو غائب کرنا، ڈھانپنا یا چھپانا اس کے معنی میں آتا ہے۔ اسی سے لفظ آتا ہے تکفیر، یکفر السیئات، یا تکفیر السیئات آتا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی تکفیر کرتے ہیں، گناہوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو تکفیر کا کیا ہے؟ گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ چھپانا ہے۔ اور اس لحاظ سے 2 الفاظ اکثر استعمال ہوتے ہیں قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی، یکفر اللہ عنہم سیئاتہم آتا ہے، اور اسی طرح سے آتا ہے یغفر الذنوب کا لفظ کے الفاظ آتے ہیں، ایک لفظ آتے ہیں مغفرت کے اور ایک آتے ہیں لفظ تکفیر کے۔ تو مغفرت میں اور تکفیر میں، تکفیر السیئات میں فرق ہے۔ تکفیر یا گناہوں کی تکفیر کرنا یا کفارہ جس کو ہم کہتے ہیں، اسی سے لفظ کفارہ بھی ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ گناہ کو چھپا دیا، اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اور تغفیر کے جو معنی ہے یا مغفرت کرنے کے جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ اس سے درگزر کر دیا، اس پہ پکڑ نہیں کی، اس کو ختم کر دیا، اس کو مٹا دیا۔ تو یہ اس کے معنی ہے۔ تو کفارہ کے الفاظ کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو چھپانے کے۔ اسی طرح سے جو کسان ہے، جو زراعت وغیرہ کرتا ہے، اس کے لیے بھی ایک لفظ کافر کا لفظ یا کفار کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے فلاح کا ذکر کیا تھا، اور اسی طرح ایک اور لفظ بھی جو زراعت کرنے والا شخص ہے، جو کسان ہے، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 20 ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا
لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم، سورۃ الحدید آیت نمبر 20۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فترہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال دی ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک لہو و لعب کی زندگی اور زیب و زینت کی زندگی ہے، یہ حقیقت اس کی کوئی نہیں، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ مقصود ہے اس آیت کریمہ کا۔ لیکن اس میں اس کی مثال کیا دی کہ دنیاوی زندگی کی مثال کیسی ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، فرمایا کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ بارش ہو، اس بارش جیسی کہ جس کی وجہ سے جو نبات نکلتی ہے، آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، اعجب الکفار نباتہ، نبات جو اردو میں بھی لفظ میں استعمال کرتے ہیں، جو زمین سے پیداوار نکلتی ہے اس بارش کی وجہ سے، اس سے کیا ہے، اعجب الکفار، جو کفار ہیں وہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ جو نبات نکلتی ہے، وہ جو پیداوار زمین کی نکلتی ہے بارش کے ہونے سے، اس سے کفار بڑے اس کو پسند کرتے ہیں، بڑے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ کفار یہاں پہ مراد کون ہے؟ وہ کسان ہے جو زراعت کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیکن ہوتا کیا ہے کہ تم میں جو فترہ مصفرہ تم میں کن حطاما، پھر وہ بڑی ہوتی ہے، لہلاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہے، وہ بھوسا بن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی کی مثال اسی طرح سے ہے۔ تو یہاں پر جو ہمارے موضوع سے متعلق بات تھی کہ یہاں پہ کہا اعجب الکفار نباتہ، بارش جس کی وجہ سے جو پیداوار اگتی ہے اس سے کفار بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کفار سے مراد کون ہے؟ یہاں پہ کفر کرنے والے نہیں، یہاں پہ مراد کیا ہے، جو کسان ہے۔ کسان کو کفار کیوں کہا جاتا ہے یا کفر کا لفظ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کسان بھی کیا کرتا ہے، بیج کو زمین میں ڈھانپ دیتا ہے، دبا دیتا ہے۔ تو کسی چیز کو ڈھانپنا یہ لفظ کفر کے معنی ہے۔ اب کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ جو ایمان نہیں لاتا اس کو کافر کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہ وہ ایمان کو دبا دیتا ہے۔ ایمان جو اس کو جس پر ایمان لانا چاہیے، جو اس کے پر واجب ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے، وہ اس پر عمل نہیں کرتا، بلکہ اس کو ڈھانپ دیتا ہے، اس کو دبا دیتا ہے اور کفر کو ظاہر کرتا ہے، کفر کو نکالتا ہے۔ یا دوسرے لفظ میں یہ کہہ دیجئے کہ حق کو چھپا دیتا ہے، کسی چیز کو چھپانا اور اس کو دبانا، یہ لفظ کفر کے معنی ہے۔ تو کافر کو کافر سے کہا کہ حق کو یا ایمان کو وہ چھپا دیتا ہے، اس کو دبا دیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا۔ اور کفر کے یہ تو کفر کے لغوی معنی تھے، کفر کے اصطلاحی معنی جو ہے وہ معروف ہے، اور خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جو ان چیزوں پر ایمان نہ لائے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہ آسان لفظوں میں اس کی ڈیفینیشن ہے، یعنی ایمان کا متضاد ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایمان، جو جن چیزوں کا ہم نے ایمان کی ڈیفینیشن ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اور کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کو اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہے۔ یہ آسان لفظوں میں اس کے معنی ہے۔ یہیں پر وقت چونکہ ہمارا پورا ہو چکا ہے تو یہیں پہ بات کو روکتے ہیں، انشاءاللہ یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔